آج دنیا کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، مجھے راحت حاصل ہو جائے۔ سکون کے پیچھے ہر شخص دوڑ رہا ہے کہ کسی طرح مجھے اور میرے گھر والوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، یعنی جو مال میں، ساز و سامان میں، دنیاوی چیزوں میں تم سے کم ہیں ان کی طرف دیکھو، اور جو دنیاوی اعتبار سے، مال کے حساب سے تم سے زیادہ ہیں ان کی طرف مت دیکھو۔ تو اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کے پاس اس سے زیادہ ہے تو ہم اگر اس کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے تو اس نعمت کی ہم ناقدری کریں گے اور کہیں گے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کی ناقدری کریں گے اور کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو گے تو آپ اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس سے زیادہ مجھے دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر آپ سائیکل والے کو دیکھیں گے تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ دیکھیں گے کار والے کو تو اللہ تعالیٰ کی آپ نعمت کی ناقدری کریں گے اور آپ کے یہ دل میں پیدا ہوگا کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے بھائی کا مقابلہ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ کسی طرح میں اس کا مقابلہ کروں اور میں اس سے گاڑی میں، مال میں، دنیاوی ساز و سامان میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو جو تم میں مال کے حساب سے، یعنی تمہارے پاس ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تمہارے حساب سے مال میں کم ہے، دنیا کی ساز و سامان میں کم ہے، اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہے۔ اگر تم ان لوگوں کی طرف دیکھو گے جو تم سے مال میں کم ہے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، دنیا کی راحت تمہیں حاصل ہوگی، سکون والی زندگی گزارو گے۔ لیکن اگر تم اس شخص کی طرف دیکھو گے جو مال میں تم سے زیادہ ہے تو تم اس کا مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے، تمہیں حرص پیدا ہوگی، لالچ ہوگی کہ میں اس سے کسی طرح سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس لیے کیا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو جو مال کے حساب سے تم سے کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اب دیکھو ہمارے لیے مکان، ہمیں مکان بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اور یہ ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے پاس نہیں ہوں گی تو اس کو زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ بقدر ضرورت یہ جو چیزیں، مال ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن بقدر ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن ان چیزوں کو آپ جو ہے اپنا مقصد سمجھ لیں، ہمیشہ اور ہر وقت کپڑے کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کی ساز و سامان کے پیچھے لگے رہیں نہیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں، اس محبت کو نکالنا، اس کو اصل نہیں سمجھنا، مقصد زندگی نہیں بنانا ہے اس کو۔ تو یہ بقدر ضرورت آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اور ہر کسی کے پاس ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو اس لیے بقدر ضرورت، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے
اس پر قناعت. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا مال عطا کیا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھیں گے. کمتر لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے. اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہے، اس بندے سے زیادہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے سے زیادہ لوگوں کی طرف، زیادہ مال والے کی طرف آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی ناشکری کریں گے. تو اس لیے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھیں اور دنیا کی محبت دل سے نکالنی، کیونکہ دنیا میں ہم کیا ہے؟ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے.